السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بینگ اکانومسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے چیپٹر نمبر 7 فرام دا بک آف سیلواٹور، جو کہ اکنامک گروتھ اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے ٹریڈ ماڈلز کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں، اس میں کچھ چینجز کریں، سچ ایز فیکٹر انڈاؤمنٹ کے بارے میں، ٹیکنالوجی اینڈ ٹیسٹ کے بارے میں، پھر ان کا کیا فرق پڑے گا نیشن کے افرکر پہ، ٹرمز آف ٹریڈ پہ، ان گین فرام ٹریڈ پہ۔ ہم ریپچینس کی تھیورم کو ڈسکس کریں گے، ہم ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیکنیکل پروگرس کو دیکھیں گے، پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئرس کو دیکھیں گے، اور افیکٹ آف گروتھ اینڈ چینج ان ٹیسٹ بوتھ نیشن پہ کیا پڑتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل we should be able to differentiate between static analysis and dynamic analysis. What is static analysis? Static analysis means کہ جب آپ کسی بھی ایسے جو ماڈل ہوتا ہے اس کو ہم کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ، کسی ایک سینیریو میں، کسی ایک چیز کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اسٹیٹک انالیسس کہتے ہیں۔ اور اگر ہم ڈائنامک انالیسس کی بات کریں تو یہ سینیریو ایسا ہوتا ہے جس میں آپ ڈفرنٹ سینیریوز کو ان کے ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے، ٹائم پاتھ کے لحاظ سے ڈسکس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے کورس میں ہیں تو یہاں پہ اسٹیٹک انالیسس سے مراد ہے کہ آپ جب کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ کسی ٹریڈ کی تھیوری کو ڈسکس کریں گے، وہاں پہ اس کے ماڈل کو دیکھیں گے تو پھر وہ اسٹیٹک انالیسس کہلائے گا۔ اگر ہم ان کے ٹائم پاتھ کو، ان کے پروسیسز کو، اس کے ایڈجسٹمنٹ کو دیکھیں گے، ان کے ہم فیز ڈائیگرام کو دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ ہمارے پاس ڈائنامک انالیسس ہوں گے۔ اب کمپیریٹیو اسٹیٹک انالیسس کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹیو اسٹیٹک انالیسس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکنامک کنڈیشن کے چینج ہونے اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے کنٹریز کی ایکویلبریم پوزیشن پہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس میں اس کے ٹرانزیشنل پیریڈ کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف ہم اس کے امپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ اسٹیٹک پوائنٹس پہ، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ جو بھی چیز ہیپن ہوئی ہوتی ہے، جو سینیریو ہوا ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا، اس کو ہم آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ سپوز آج ہم کمپیریٹیو جو ٹریڈ ماڈل ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم آج سے آنے والے 10 دنوں بعد دوبارہ ہم اس کی سچویشن کو دیکھیں گے، یا 10 مہینوں بعد یا 10 سال بعد اس کی ہم دوبارہ سچویشن کو دیکھیں گے، پھر ہم ان دونوں سچویشن کو کمپیئر کریں گے تو اس کو ہم کمپیریٹیو اسٹیٹک انالیسس کہیں گے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹک پوائنٹ آف ٹائم پہ جو ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ کی کسی تھیوری یا ماڈل کی انالیسس کیے تھے ان کی کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کا کمپیریٹیو اسٹیٹک انالیسس کہلاتا ہے۔ گروتھ کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم گروتھ کے فیکٹرز کی طرف آئیں گے۔ اکنامک گروتھ کہلاتی ہے پرسسٹنٹ رائز ان پروڈکشن۔ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک کی، کسی بھی سیکٹر کی، کسی بھی ادارے کی جب پرفارمنس جو ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کنسسٹنٹ ہوتی ہے، اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کنسسٹنٹ ہوتی ہے۔ اب obvious سی بات ہے، ہم جو بھی پروڈکشن پروسیس ہوگا اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آف پروڈکشن انوالو ہوں گے، اور وہ فیکٹرز آف پروڈکشن آپ جانتے ہیں کیپٹل ہوتا ہے، لیبر ہوتا ہے، انٹرپرینور ہوتا ہے، اینڈ لینڈ ہوتی ہے۔ اب جب ان فیکٹرز کی اگر ہم کلاسیفیکیشن کر لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹرپرینور اور لینڈ ایسے دو فیکٹرز جن کو ہم کنسسٹنٹلی چینج نہیں کر سکتے، یہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہیں یہ ایک جیسے رہتے ہیں، یہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، ہم ایسے یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لیبر اور کیپٹل ہے، پروڈکشن کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ لیبر اور کیپٹل کی چینجنگ پہ، ان کی ولیٹیلٹی پہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو پروڈکشن کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے تو آپ لیبر اینڈ کیپٹل کی انگیجمنٹ کو زیادہ کریں گے، اگر پروڈکشن کم کرنی ہے تو آپ لیبر اینڈ کیپٹل کی انگیجمنٹ کو بآسانی کم کر سکتے ہیں، رادر دین کہ آپ جو ہے آن دا ادر ہینڈ آپ آن دا ادر ہینڈ آپ انٹرپرینور اینڈ لینڈ کی انگیجمنٹ کو آپ اتنی بآسانی جو ہے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب بھی ہم پھر گروتھ کو دیکھتے ہیں تو گروتھ کی انالیسز میں ہم موسٹلی ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ لیبر اور کیپٹل کی انگیجمنٹ کے پہ ہوتا ہے۔ لیبر اور کیپٹل کی چینجز کو دیکھ کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ اب یہاں پہ کیپٹل سے کیا مراد ہے؟ کیپٹل سے مراد ہے اٹ ریفرز ٹو آل مین میڈ مینز آف پروڈکشن، جیسے مشینری، فیکٹریز، بلڈنگز، ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن فریم ورک، ان ساری چیزوں کو ہم along with ٹریننگ، ایجوکیشن اور کوالٹی آف ہیومن کیپٹل کو انکلوڈ کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیپٹل میں انکلوڈ ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی نیشن کی ایبلٹی ٹو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز کو انہینس کرتا ہے۔ assumptions کیا ہیں؟ assumption یہ ہیں کہ all labor and capitals are homogeneous،
جتنے بھی آپ کے پاس دو فیکٹر پروڈکشن آپ یوز کر رہے ہیں، لیبر اور کیپٹل، وہ سارے ہوموجینیس مینس ایک جیسے، ان سب کی پراپرٹیز، ان سب کے کریکٹرسٹکس ایک جیسے ہیں۔ ایکس کماڈیٹی جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ لیبر انٹینسو ہے، وائی کماڈیٹی جو پروڈیوس کی جا رہی ہے وہ کیپٹل انٹینسو ہے۔ ایکس کماڈیٹی کو جب آپ پروڈیوس کریں گے تو وہ لیبر انٹینسو ہے، اور وائی کماڈیٹی کو جب آپ پروڈیوس کریں گے تو وہ کیپٹل انٹینسو ہے۔ Nations have experienced growth in the production of X and Y under constant return to scale۔ کہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کو ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ جب بھی آپ ان پٹ میں کسی سرٹن پروپورشن کے ساتھ چینج کریں گے تو آؤٹ پٹ میں بھی آپ کے اسی پروپورشن سے اضافہ ہوگا۔ اگر ہم بات کریں بیلنس گروتھ کی، تو بیلنس گروتھ کیا آتی ہے؟ اگر ہم اس کا گرافیکل انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو ڈائیگرام میں، آپ کو دو کروز نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ کرو پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر ہیں۔ پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر کو بھی ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ اٹ شوز دا کیپیسٹی آف اے نیشن ٹو پروڈیوس اٹس آؤٹ پٹ بائی یوزنگ ڈفرنٹ کمبینیشن آف ٹو انپٹس جو کہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو بیلنس گروتھ بات ہے، یہ شو کر رہی ہے کہ اگر آپ لیبر یا کیپٹل کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو آپ ڈبل کریں، آپ کا پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر جو ہے وہ سیم سلوپ کے ساتھ، سیم شیپ کے ساتھ شفٹ ہوگا آؤٹ ورڈ کی طرف، بیکاز آپ نے لیبر اور کیپٹل جو فیکٹرز یوز ہوتے ہیں ان کو ڈبل کر لیا ہے، تو آپ کی پروڈکشن بھی پھر ڈبل ہوگی۔ دونوں جو ہے وہ جو بھی فیکٹرز انوالو ہو رہے ہیں، دونوں فیکٹرز میں سیم آپ کو جو گروتھ نظر آئے گی، تو اس کو ہم بیلنس گروتھ کہتے ہیں۔ ویسے بھی جب ہم ڈیولپمنٹ میں بات کرتے تھے بیلنس گروتھ کی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ جب آپ کا اگر کسی ایک سیکٹر میں آپ اس کو گروتھ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جتنے بھی انٹر لنکڈ یا ریلیٹڈ یا باقی جتنی سیکٹر بھی وہاں پہ اکانومی کے ہیں ان میں بھی گروتھ ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کو بیلنس گروتھ کہتے ہیں، کہ وہ اکانومی ایک برابری سطح کی جو ہے ایک اس طریقے کی گروتھ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ باقی سارے سیکٹرز پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بیلنس گروتھ کا مطلب بھی اسی سینس میں ہم لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فیکٹر زیادہ گرو کر رہا ہے تو دوسرا فیکٹر بھی اسی طریقے کی گروتھ شو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از شوئنگ اے بیلنسڈ گروتھ۔ ان بیلنس گروتھ کیا ہوتی ہے؟ آن دی ادر ہینڈ ان بیلنس گروتھ کا مطلب ہے کہ جب آپ لیبر اور کیپٹل کو ڈبل کریں تو ایک فیکٹر جو ہے وہ تو ڈبل ہو جائے، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو فیکٹر جس میں وہ زیادہ یوز ہو رہا ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے، اس کی پروپورشن زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جو دوسرا جس میں وہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہو رہا تھا، اس میں دوسرا فیکٹر زیادہ انگیج تھا، اس کی انڈاؤمنٹ زیادہ تھی، اس کی یوزیج زیادہ تھی، وہ ڈبل نہیں ہوتا بلکہ ڈبل سے کم، اس کی ان پٹ کی پروپورشن سے کم شو کر رہا ہے، جس کو ہم ان بیلنس گروتھ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے۔ جب ہم لیبر کو ڈبل کرتے ہیں تو ایکس کماڈیٹی میں جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے لیبر انٹینسو ہے کیونکہ، تو اس کی 140 سے 275 تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، لیکن جو کیپٹل میں اگر اس کا ہم انگیجمنٹ دیکھیں تو وہ صرف 70 to 80 ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اس میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا ہے، جو شو کر رہا ہے کہ آپ کا بیلنس گروتھ یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اگر ہم کیپٹل انڈاؤمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں، اگر ہم کیپٹل کو ڈبل کریں تو جو کیپٹل انٹینسو کموڈٹی ہے اس میں جو کیپٹل کی انڈاؤمنٹ ہے وہ 70 سے 130 ہو جاتی ہے۔ جو کیپٹل انٹینسو گڈ نہیں ہے اس میں پھر جو پروڈکشن ہے اس میں جو امپیکٹ ہے وہ 140 سے 150 تک انکریز ہوتا ہے، اس سے زیادہ انکریز نہیں ہوتا۔ کیپٹل اور لیبر کی گروتھ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کس طریقے سے ہوتی ہے؟ بوتھ لیبر اینڈ کیپٹل گرو ایٹ دا سیم ریٹ اینڈ وی ہیو کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ان دا پروڈکشن آف بوتھ کموڈیٹیز، so the productivity and returns of labor and capital remain the same after growth as they were before growth۔ کیونکہ constant return to scale کی assumption ہم نے لی ہوئی ہے، تو جس طریقے کا پیٹرن جو ہے لیبر اینڈ کیپٹل کا بفور دا گروتھ تھا وہی گروتھ کے بعد بھی رہتا ہے۔ if the dependency rate and the ratio of dependence on the total population also remain unchanged then per capita income and the welfare of the nation tend to remain unchanged۔ پھر آپ کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی چینج نہیں ہوگا اگر آپ کی ڈپینڈنسی اور پاپولیشن کی گروتھ ریٹ بھی سیم رہے گی، پھر پر کیپٹا انکم پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اونلی لیبر گروز اور لیبر گروز پروپورشنلی مور دین کیپٹل، then capital labor ratio will fall and the productivity of labor and the return to labor and real per capita income will also fall۔ جب لیبر میں صرف چینج ہوگی یا لیبر میں کیپٹل سے زیادہ پروپورشنل چینج ہوگی، پھر کیپٹل لیبر ریشو فال کرے گی اور پروڈکٹیوٹی آف لیبر اور ریٹرنز ٹو لیبر بھی فال کریں گے، لائک ریل کیپٹل پر انکم کی طرح۔
If on the other hand only capital grows proportionally more than labor, then capital labor ratio rise करेगी और productivity of labor और returns to labor और real per capita income जो है वो भी rise करेगी, क्योंकि कैपिटल की ग्रोथ के साथ जो पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगी और कैपिटल लेबर रेशो भी ग्रो करेगी, लेकिन सिर्फ लेबर की ग्रोथ के साथ पर कैपिटा इनकम भी फॉल करेगी और प्रोडक्टिविटी भी फॉल होगी और कैपिटल रेशो भी फॉल करेगी। नेक्स्ट थिंग इज रिपचांस्की थ्योरम। अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो ये बताता है कि अगर आपका लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या आउटपुट इंक्रीज होगा तो फिर उस हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा आपकी आउटपुट पे। रिपचांस्की थ्योरम की बात करें तो ये कहता है कि एट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस an increase in the endowment of one factor will increase by greater proportion the output of the commodity intensive in that factor and will reduce the output of the other commodity। कि जब आप किसी एक फैक्टर्स की एंडाउमेंट को इंक्रीज करेंगे उसके प्रोपोर्शन आउटपुट में, जहाँ पे जिस आउटपुट में उसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है तो वो कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी रादर देन के अदर कमोडिटी, और जो अदर कमोडिटी है जिसमें उसका प्रोपोर्शन कम इस्तेमाल हो रहा है उसकी प्रोडक्शन या उसका आउटपुट जो है वो रिड्यूस होगी। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो कि शो कर रही है अनबैलेंस ग्रोथ को। फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ब्लैक लाइन से शो की हुई है, तो ये शो कर रही है कि पॉइंट है जहाँ पे फर्म अगर अटार्की में आइसोलेशन में तो वहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करेंगी, लेकिन अगर वो ट्रेड में इन्वॉल्व पॉइंट बी पे जो है वो प्रोडक्शन करेगी और फिर कंजम्पशन के लिए पॉइंट बी से अपवर्ड मूव करेगी, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा भी। नाउ इफ ओनली लेबर डबल, अगर लेबर को हम डबल करें और प्राइस रेशियो ऑफ पी एक्स बाई पी वाई जो है वो 1 पे है वो, तो फिर नेशन वन प्रोड्यूस एट पॉइंट एम आप जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो उस एक्सेस की तरफ ज़्यादा चेंज होगा जहाँ पे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है जो कि एक्स है, लिहाजा एक्स में उसका जो डिस्टेंस है वो प्रीवियस पीपीएफ से ज़्यादा होगा, और जो वाई एक्सेस पे जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है वहाँ पे उसका जो चेंज है वो कम आएगा, जो कि अनबैलेंस ग्रोथ को शो कर रहा है। नाउ नेशन वन प्रोड्यूस करेगी पॉइंट एम पे, और ये जो उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा एक्स का वो एक्सपेंड हो रहा है, और आपका आउटपुट वाई का जो कि कैपिटल कमोडिटी है, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, वो डिक्लाइन हो रहा है। इसको ट्रेपचांस्की थ्योरम कहते हैं कि अगर किसी भी फैक्टर को आप डबल करें और नेशन वन जो है उस न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे जाएगी, उसका आउटपुट जो कमोडिटी जिसमें वो फैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसकी आउटपुट इंक्रीज करेगा, और जिसमें उसका कम इस्तेमाल हो रहा है या दूसरी फैक्टर इंटेंसिवली यूटिलाइज हो रही है तो उसका आउटपुट डिक्लाइन होगा। ये रिपचांस्की थ्योरम कहलाता है। नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। टेक्निकल प्रोग्रेस को शो करने के लिए जब भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी तो उसका इम्पैक्ट पीपीएफ पे इस तरीके से पड़ेगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट हो जाएगी आउटवर्ड, और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इनवर्ड शिफ्ट होती है मींस कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिड्यूस हुई है। This type and degree of the shift depends on the type and rate of technical progress in either one commodity or both commodity। अगर एक कमोडिटी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो फिर उस एक्सेस पे ज़्यादा चेंजिंग होगी, दूसरी में कम हो रही है तो दूसरी पे इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर दोनों में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है तो फिर वो इक्वली शिफ्ट होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। विद द सेम रेट ऑफ न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस in the production of both commodities, the PPF will shift out evenly in all directions at the same rate at which technical progress take place. The slope of nation's old and new PPF will be same at any point. Neutral technical progress ये show कर रही है if the technical progress only take place in one factor either labor or capital, जो कि एक्स और वाई कमोडिटी की में उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है उस एक्सेस से ज़्यादा एक्सटेंड होगा, उस एक्सेस से ज़्यादा चेंज होगा जिसमें वो लेबर या कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही, जो कि जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। अगर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में चेंज होगी तो पीपीएफ सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स चेंज होगा, उससे शिफ्ट होगा, उससे मूवमेंट करेगा, शिफ्ट नहीं उससे मूवमेंट करेगा, तो पीपीएफ सिर्फ एक्स एक्सिस से मूवमेंट करेगा। और अगर कैपिटल इंटेंसिटी होगी टेक्निकल प्रोग्रेस में तो फिर जो पीपीएफ है वो वाई एक्सेस पे मूवमेंट ज़्यादा करेगा, एक्स एक्सेस पे वही रहेगा।
اس کو نیوٹرل ٹیکنیکل پروگرس کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک فیکٹر کے لیے ٹیکنیکل پروگرس ہوگی تو دوسرے پہ اس کا امپیکٹ سچ نہیں پڑے گا. اس کو سمرائز کریں. In the absence of trade, all types of technical progress tend to increase the nation's welfare. And the reason is that higher production possibility frontier and the same labor and population, each citizen could be better off after growth than before. بیکاز کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن پالیسی جو ہے وہ اپروپریٹ ہوگی. اس کا جو امپیکٹ ہوگا گروتھ کا، اکنامک گروتھ کا، وہ تمام فیکٹرز تک ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. دین نیکسٹ ٹاپک ہے پرو اینڈ اینٹی ٹریڈ پروڈکشن. اگر ہم دیکھیں if the output of the nation's exportable commodities grows proportionality more than the output of its imported commodities at constant relative commodity prices, then growth leads to a greater than proportionate expansion of trade. It is called pro trade production. کہ جس ایسی سچویشن جس کی وجہ سے آپ کی گروتھ زیادہ ہو، کہ آپ کی ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کی پروڈکشن زیادہ ہو ٹریڈ کی وجہ سے امپورٹیبل کموڈیٹی کے مقابلے میں، لہٰذا آپ کی جو گروتھ ہوگی وہ آپ کی ٹریڈ کی ایکسپینشن کو انہینس کرے گی. اس کو ہم پرو ٹریڈ پروڈکشن کہتے ہیں. اور اگر اینٹی ٹریڈ پروڈکشن ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ گروتھ کی وجہ سے اگر آپ کی امپورٹیبل کموڈیٹیز کی یوٹیلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے اور ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، پروپورشنلٹی کم ہو رہی ہے، تو دین پھر آپ اس کو ہم اینٹی ٹریڈ پروڈکشن پروسیس کہیں گے. اور نیوٹرل ٹریڈ پروڈکشن کیا ہوگی کہ آؤٹ پٹ ایکسپینڈ کرے دونوں اینگلز پہ، امپورٹیبل کموڈیٹیز کے لیے بھی اور ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کے لیے بھی. ٹریڈ کے ایکسپینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نیوٹرل ٹریڈ پروڈکشن کہیں گے. Now pro and anti trade consumption سے کیا مراد ہے؟ The nation's consumption of its importable commodities increases proportionality more than the nation's consumption of its exportable commodities at constant price. The consumption lead to a greater than proportionate expansion of trade and it is called pro trade consumption. جب importable commodities کی جو consumption ہوگی وہ زیادہ ہو exportable commodities سے constant price پہ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے وہ پرو ٹریڈ کنزمپشن کر رہی ہے. اور اگر اس کے وائس ورسا ہوگا، اس کے اپوزٹ ہوگا، تو اس کو ہم اینٹی ٹریڈ نیوٹرل کنزمپشن کہیں گے. What will be the effects of growth on trade? Volume of trade پہ کیا امپیکٹ پڑے گا گروتھ کا؟ وہ ڈپینڈ کرے گا نیٹ ریزلٹس آف پروڈکشن اینڈ کنزمپشن افیکٹ پہ. اگر پروڈکشن اور کنزمپشن دونوں پرو ٹریڈ ہوں گی، جن کی وجہ سے ٹریڈ زیادہ انہینس ہو رہی ہے، دین والیوم آف ٹریڈ ایکسپینڈس پروپورشنلٹی فاسٹر دین آؤٹ پٹ، کہ ٹریڈ زیادہ ہوگی آؤٹ پٹ کے مقابلے میں. If the production and consumption are both anti-trade, then volume of trade expands proportionality less than output. If the production is pro-trade and consumption is anti-trade, or consumption is pro-trade and production is anti-trade, so then the volume of trade cannot be decided. پھر ہم ambiguous situation arise ہو جائے گی. وہ ڈیپینڈ کرے گا نیٹ ریزلٹ آف دا ٹو اپوزنگ فورسز، ان پہ ڈیپینڈ کرے گا پھر کیا سچویشن ارائز ہوتی ہے اس نیشن میں. If the production and consumption are both neutral, then the volume of trade expands at the same rate as output. پھر ٹریڈ کا ایکسپینشن بھی آؤٹ پٹ کی ایکسپینشن کے ساتھ ہوگی اگر آپ کی کنزمپشن اور جو پروڈکشن کی فورسز ہیں وہ نیوٹرل ہوں گی تو.